ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم الدین اما مہدویت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے۔ آج مہدویت کے حوالے سے جو نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمی حکومت کے قیام کے بارے میں ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ کیسے طے ہوں گے اور امام علیہ السلام کو دنیا کے اوپر کامیابی کیسے ملے گی، یعنی عصر ظہور کے حوالے سے جو عام طور پر سوالات مومنین کے ذہنوں میں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، اور پھر جب امام کا ظہور ہو تو پھر امام علیہ السلام قیام جو فرمائیں گے تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی اور پھر آپ کی حکومت کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے حوالے سے چند نکات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظہور کا کوئی وقت ہم طے نہیں کر سکتے، یعنی یہ بندوں کو اللہ رب العزت نے اس کا علم عطا ہی نہیں فرمایا، بلکہ خود امام علیہ السلام کو بھی اس سے آگاہ نہیں فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا علم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا امام علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرمائے گا، تو لہٰذا وقت کی تعین ہم نہیں کر سکتے، وقت کو معین نہیں کر سکتے کہ فلاں سال یا فلاں تاریخ۔ البتہ روایات کے اندر ایک حد تک وہ ہے، وہ یہ کہ مثلا جمعے کا دن ہوگا، جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ دن جمعے کا ہوگا، اور بعض روایات کے اندر یہ ہے، البتہ یہ قطعی کوئی روایت نہیں ہے، کہ وہ دن عاشورہ کا دن ہوگا، یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، لیکن جمعے کے حوالے سے عام طور پر ہے کہ جس دن امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے وہ دن جمعے کا دن ہوگا، اور امام علیہ السلام کے ظہور کا آغاز خانہ کعبہ سے ہوگا، اور جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ایک منادی آسمان سے ندا دے گا کہ امام کے ظہور کی خبر، گویا کہ پوری دنیا کے اندر یہ سوال ہے نا کہ کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا، تو جب منادی کی ندا آئے گی، روایات کے اندر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے کہ جو ندا دیں گے، امام علیہ السلام کے ظہور کی خبر دیں گے، تو چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، دنیا کے جہاں کہیں پر بھی اگر وہ ہوں گے تو انہیں علم ہوگا کہ امام کا ظہور ہوا ہے، امام کے ظہور کا ان کا۔ تو امام کے ظہور کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو امام کے ساتھ ملحق ہونے والے لوگ ہیں، امام کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، وہ روایات کے مطابق وہ 313 افراد ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمیں روایات کے اندر ہے کہ جو امام کے لشکر کا حصہ ہوں گے، امام علیہ السلام کے ناصروں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو سب سے پہلے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں موجود ہوں، وہ امام کی نصرت کے لیے ظہور کے فوراً بعد سب سے پہلے پہنچنے والے افراد ہوں گے، اور پھر اس کے بعد باقی جو عام مددگار ہیں اور عام ناصرین ہیں ان کی باری آئے گی، پھر وہ کیا ہے، امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے جو ہم نے یہ بیان کر دیا کہ آپ ظہور فرمائیں گے، تو ایک سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور روایات بھی ہمارے سامنے ہیں، گزشتہ نشستوں کے اندر ہم نے بیان بھی کی کہ پوری دنیا کے اندر امام عادلانہ حکومت قائم فرمائیں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے، اور اس زمانے میں جب یہ روایات پیش کی جا رہی تھیں تو عام سامنے موجود لوگ اسی اپنے زمانے کے حالات اور شرائط کے مطابق وہ سوچتے تھے اور سوال کرتے تھے، لیکن آج جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے سامنے اور پیچیدہ سوالات موجود ہیں کہ امام علیہ السلام کو جو کامیابی ملے گی تو کیسے ملے گی۔ آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، آج دنیا اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسلحے کے میدان میں، ہتھیار کے میدان میں جدید سے جدید ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، یہاں تک کہ ایٹم بم بھی ان کے پاس موجود ہیں، ہر طرح کے میزائلز دنیا کے پاس موجود ہیں، اور عام طور پر یہ طاغوتی طاقتوں کے قبضے میں ہے اور ان کے اختیار میں موجود ہے۔ تو اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام کو پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ اچھا، جہاں تک روایات کی بات ہے
تو روایات ہمارے سامنے جو ہیں، ان روایات کے اندر ائمہ معصومین علیہم السلام نے جو خبر دی ہوئی ہے، اس کے اندر جو فرمایا گیا ہے ظہور کے حوالے سے، اس میں خاص طور پر سیف کا لفظ استعمال ہے۔ سیف کہتے ہیں تلوار کو، کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر کیا ہے، تلوار کے ساتھ آپ قیام فرمائیں گے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ امام کے بارے میں جو روایات کے اندر ہیں تو وہ یہ ہیں، تلوار کے ساتھ آپ قیام فرمائیں گے، جبکہ ہمارے زمانے کے حالات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر جدید سے جدید مسائل ہیں۔ اب تو تلوار کہیں پر، تلوار کے ذریعے تو کوئی جنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ آج سے چند صدی پہلے اگر ہوتی تو آج کے زمانے میں آپ کو تلواروں کے ذریعے جنگ، چھوٹی سے چھوٹی جو جنگیں بھی ہوتی وہ بھی بندوق کے زور پر ہوتی ہیں، جہاں پر بندہ سامنے نہیں ہوتا، دور سے بھی آپ اس کو کیا ہے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو تلوار کے لیے تو ضروری ہے نا کہ بندہ سامنے ہو، آپ کے رینج میں ہو، پھر آپ ان کے، تو پھر اس کے ساتھ آپ، تو اس لیے اس کے بارے میں دو رائے علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روایات کے اندر چونکہ صرف ایک دو روایتیں نہیں ہیں، کافی ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں تلوار کا ذکر ہے، سیف کا ذکر ہے، تو اس لیے بعض علماء نے اس کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جب روایات کے اندر یہ لفظ ہے اور اسی کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ جہاد فرمائیں گے تو بس یہی مراد ہے، یعنی اس زمانے میں صورتحال یہ ہوگی کہ جدید ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ جام ہو جائیں گی یا جو بھی ہوگا، تو پھر وہ جو جنگ ہوگی، وہ جو لڑائی ہوگی، وہ اسی انداز میں ہوگی جو گزشتہ زمانے میں ہوتی تھی کہ لوگ کیا ہے تلواروں کے ذریعے سے جنگ کرتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے، اور جس کو کامیابی مل جائے وہ جیت جاتے تھے۔ ایک یہ، لیکن اس کے مقابلے میں بعض علماء یہاں پر ایک اور جو نظریہ پیش فرماتے ہیں، اور وہ زیادہ قابل قبول بھی ہے، عقل کے نزدیک بھی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تلوار سے مراد، وہ سیف سے مراد وہ شمشیر تلوار نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قوت ہے، طاقت ہے، یعنی اس زمانے میں جو مقابلہ ہوگا وہ قوت کے ذریعے سے ہوگا، وہ طاقت کے ذریعے سے ہوگا، اور اس لیے یعنی یہ کنایہ ہے کس سے، قوت سے، طاقت سے۔ تو بس امام جب اپنے زمانے میں جس قوت کے ساتھ آ کر مقابلہ فرمائیں گے تو امام کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں کسی اور کی قوت جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی کہ وہ امام کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس لیے اس سے مراد یہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو ٹیکنالوجیز ہے وہ جام نہیں ہو جائیں گی، یہ جو ہتھیار ہیں جام نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ برتر جو ٹیکنالوجی ہے وہ امام کے پاس ہوگی، جو ان کے اوپر بھی حاوی ہو، ٹھیک ہے، کہ جس کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ امام علیہ السلام کوئی ایسی طاقت کے ساتھ سامنے آئیں گے، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ باہر سے کسی نے کوئی میزائل فائر کر دیا آپ کے اوپر، تو ضروری نہیں کہ وہ میزائل یہاں پر گرے۔ آج آپ نے ایسی ٹیکنالوجیز بنائی ہیں کہ وہ میزائل ہوا میں ہی پھٹ جاتا ہے، یعنی دشمن نے جو ٹارگٹ کیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اگر وہ یہاں پہنچ جاتا میزائل تو ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس میزائل کے زد میں آ جاتے، سینکڑوں لوگ اس سے کیا ہے قربان ہو جاتے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر لے، اس کو وہیں پر روک لے یا اس کو جام کر دے۔ اور یہ بھی ہے آج کل ڈرون اڑتے ہیں، اور آپ کیا ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی وہ اپنے ڈرون کے ذریعے سے دوسرے علاقوں کے اندر اپنی جو خفیہ سرگرمیاں ہیں وہ انجام دیتا ہے، یا حملہ کرنا ہوتا ہے تو حملہ کر دیتا ہے، اور کوئی وہاں کی کوئی فوٹیج اگر لینا ہو تو وہ لے لیتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے، جن کے پاس اس سے برتر اور بہتر ٹیکنالوجی ہوگی وہ اس کے ڈرون کو اپنے اختیار میں لے آتا ہے۔ یہ گزشتہ سال آپ نے ایران کے اندر دیکھا، امریکہ نے اپنے ڈرون کے ذریعے سے ایرانی فضائی حدود کو کراس کیا۔ جب کراس کیا تو امریکن جو ڈرون ہے وہ ایران کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس کو۔ اب ایرانی جو سائنٹسٹ تھے، ایرانی جو وہاں کے نوجوان تھے جو اس ٹیکنالوجی کو جاننے والے تھے، انہوں نے ان کے کنٹرول سے نکال کر اپنے کنٹرول میں لے آیا، اور پھر بحفاظت اس کو ایرانی سرزمین کے اوپر اپنے اختیار میں وہاں پہ اتار لیا۔ یعنی وہ چلا رہے تھے لیکن وہ اپنے مقصد کی خاطر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اس سے بہتر ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کر لی اور اس کو آپ نے اپنے اختیار میں لے لیا۔
یعنی جو وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے اس کے ذریعے سے نہیں پہنچا پائے، اور پھر بعد میں اس کی نمائش بھی انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی لایا، یہ دیکھیں ان کا جو ڈرون تھا اس کو ہم نے قبضے میں لے لیا، اس سے پہلے گرایا بھی۔ تو امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ایسا نہیں کہ یہ ہتھیار وہ کام نہ کریں یا ان کے یہ ہتھیاروں کا دور ختم ہو جائے، دوبارہ ماضی کی طرف انسان لوٹ جائے، نہیں، امام کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس سے برتر ہوگی، اور امام کے اس ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ان کے ان ہتھیاروں کی حیثیت نہیں ہوگی، تو اس کے ذریعے امام تشریف لائیں گے اور پھر کیا ہے مقابلہ کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد پھر یہ ظاہری، چاہے آپ کے پاس بندوق ہوں، چاہے آپ کے پاس میزائل ہوں، چاہے آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہوں، جب اس سے برتر اور بہتر اور طاقتور ایک ٹیکنالوجی آپ کے پاس جب ہوگی تو پھر وہ کیا ہے استعمال میں نہیں آئیں گے، یعنی استعمال میں آنے کی نوبت نہیں آئے گی، نوبت نہیں آئے گی۔ عام طور پر آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر جب مختلف ممالک کا جب مقابلہ ہو رہا ہے، آج کل تو ایٹمی دور ہے، تو ایٹمی اس کے اندر تو آپ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہتھیار ایک تو چلانے کی نوبت کی بات ہے، چلانے کی نوبت نہیں آتی، جس کے پاس ہو دوسرے جو ہیں وہ کیا ہے اس کے سامنے شکست تسلیم کر لیتے ہیں، چلانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تقریباً آپ کو بھی یاد ہوگا 98 میں جب، جیسے مثال آپ کو سمجھانے کے لیے، 98 میں جب انڈیا نے تقریباً 2 مئی کو ایٹمی دھماکہ کیا، 2 مئی کو یا 5 مئی کو انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا، تو پھر کافی میڈیا کے اوپر شور ہوا کہ اب انڈیا تو ایٹمی ملک بن گیا، اور پھر جنگ کے خطرات منڈلانے لگے، جنگ کے خطرات بھی منڈلانے میڈیا کے اوپر، اور انڈین میڈیا تو بار بار اس کو وہ بھی کرتے رہے کہ کسی بھی لمحے پاکستان کو مثلا مٹایا جا سکتا ہے، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے چند دنوں کے بعد، 2-3 ہفتوں کے بعد 28 مئی کو پاکستان نے، انہوں نے 5 کر لیے تھے، پاکستان نے 7 ایٹمی دھماکے کر لیے، تو وہ جو سارا شور شرابہ تھا حملے کا وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس اگر یہ ہے تو ہمارے پاس بھی ہے، یعنی چلانے کی یہاں پر نوبت نہیں آتی، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسی طرح کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس بھی ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہتھیار ہے ہمارے پاس بھی ہے۔ تو اس لیے عام طور پر دنیا کے اندر تو اس وقت جب امام تشریف لائیں گے تو جن لوگوں کے پاس یہ ہتھیار ہیں، جدید سے جدید ہتھیار ہیں، تو امام علیہ السلام کے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں ہو، تو اس لیے یہ عام طور پر نوبت شاید۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ہی نہیں ہو، جنگ ہوگی، ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوگی کہ جو کیا ہے ظالم ہوں گے اور جو امام کے مقابلے میں آ کر لڑنا چاہیں گے۔ اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ادیان کے پیروکار ہیں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہر طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو کیسے امام کے اوپر یقین کریں گے اور امام کے اوپر ایمان لائیں گے؟ دیکھیں عام طور پر یہ ہے اس وقت جب عصر ظہور ہوگا، امام جب تشریف لائیں گے، میں نے پہلے جلسے کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا تھا، پہلی نشست کے اندر، کہ یہ منجی کے آنے کا تصور سب کے ہاں پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، یہودیوں کے ہاں بھی ہے، عیسائیت کے ہاں بھی ہے، ہندوازم کے ہاں بھی ہے، بودھائیوں کے ہاں بھی ہے، تقریباً جتنے بڑے ادیان ہیں، ٹھیک ہے، ان سب میں آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ کے آنے کا تصور پایا جاتا ہے، تو سب انتظار میں ہیں، سب لوگ منتظر ہیں، سب لوگ انتظار میں کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں، تو انتظار تو سب کو ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب وہ زمانہ آئے اور جب وہ منجی جب آ جائے تو پھر وہ مصداق خارجی ایک ہی ہوگا، وہ آنے والا ایک ہی ہوگا، جسے لوگ مختلف نام دے رہے تھے، لیکن جب وہ آئیں گے تو ایک ہی۔ تو اس سے جب آپ تشریف لائیں گے اور لوگوں کو جب یقین ہوگا، چاہے جس مذہب اور دین سے بھی ان کا تعلق ہو، جب انہیں یہ یقین ہوگا کہ وہ جس منجی کے ہم منتظر تھے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ یہی ہیں، تو ان کے اوپر ایمان لائیں گے، چاہے وہ مسلمانوں کے مکاتب فکر سے تھا یا کسی اور دین سے۔ باقی ادیان کے پیروکار بھی اگر ہوں گے تو انہیں جب اس بات کا علم ہو جائے گا، یعنی حجت جب تمام ہو جائے گی کہ یہی وہ آخری منجی ہے کہ جو تشریف لانے والے ہیں اور جس نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا، تو زیادہ تر افراد ایسے ہوں گے کہ جو امام کی حقانیت کو سمجھنے کے بعد ایمان لائیں گے۔ دنیا کے اندر ایک بہت سب سے بڑی تعداد کس کی ہے؟ مسیحیوں کی، عیسائیوں کی ہے۔ تو ان کے حوالے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی وہ قائل ہے اور ان کے آنے کے لحاظ سے وہ منتظر بھی ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام علیہ السلام کی قیادت میں اپنی قیام کا وہ آغاز کریں گے، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے، ان کی تعداد بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام کی بیعت کرتے ہوئے دیکھ کر ایمان لائیں گے اور امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر چاہے وہ مسیحی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی کسی دین کا ماننے والا ہو، تو زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کیا ہے امام علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ جو پھر بھی صورتحال واضح ہونے کے باوجود، چیزیں کلیئر ہونے کے باوجود، حق واضح ہونے کے باوجود پھر بھی ہٹ درمی اور ضد میں آ کر راستہ روکنے کی کوشش کر لیں، ان کا امام مقابلہ فرمائیں گے۔ جب ان کا مقابلہ فرمائیں گے تو یقینی بات وہ تو ظالم ہیں، وہ تو فساد چاہتے ہیں، وہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد چاہتے ہیں، وہ تو وہ ہیں کہ جو اپنی طاغوتیت کو برقرار رکھنا امام ان کا مقابلہ فرمائیں گے، امام اپنے ناصرون کے ساتھ ان کا مقابلہ فرمائیں گے۔ لیکن جو زیادہ تر افراد ایسے، کیونکہ روایات کے اندر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ روایات کے اندر یہ ہے کہ ظلم و فساد سے دنیا بھر چکا ہوگا۔ بھئی دنیا کے اندر ظلم و فساد کے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ ظالم ہوں گے، یعنی عام طور پر جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قدرت ہے، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس اقتدار ہیں، وہ عام طور پر کیا ہے ظالم ہیں اور فاسق ہوں گے، جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر ناانصافی ہوگی، پورے معاشرے کے اندر کیا ہے ظلم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرے کے سارے لوگ ظالم ہوں، نہیں، ظالموں کی حکومت ہے، ظالموں کا اختیار چل رہا ہے ظالم، تو اس لیے زیادہ تر جو لوگ ایک ایسے معاشرے کے اندر بھی اگر ہوں گے تو وہ انصاف پسند لوگ ہوں گے، انصاف سے محبت کرنے والے، عدل کے ساتھ رغبت رکھنے والے۔ تو اس زمانے میں جب امام تو ایسے طاغوتوں کے ساتھ امام مقابلہ فرمائیں گے، اور عام صالحین، عام ایسے افراد کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، ظلم و ستم سے دور رکھا، ناانصافی سے دور رکھا، اور تہذیب نفس کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اپنے ساتھ اپنے دیگر لوگوں کو حق و سچائی کے رستے پر اور انصاف کے رستے کے اوپر قائم رکھنے کے ساتھ ملا کر چلنے کی کوشش کرتے رہے، وہ سب امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے ساتھیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وہ 313 تو وہ ہیں کہ جو امام کی فوج کے کمانڈرز ہوں گے۔ اس کے بعد بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ ان کے پیچھے 10,000 کا اور ایک لشکر بھی ہوگا جو آئے گا، ان 313 کے بعد آنے والے وہ 10,000۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو پوری دنیا کا نظم و نسق سنبھالنے والے ہوں گے، چونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام آئیں گے اور آنے کے بعد پوری دنیا کے اوپر اسلامی حکومت قائم فرمائیں، تو اکیلے امام تو نہیں کریں گے، امام قیادت فرمائیں گے، امام امامت فرمائیں گے، امام سرپرستی فرمائیں گے، آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہوگی۔ اس ٹیم میں کون ہے؟ یہ 313 بھی اور وہ 10,000 افراد بھی، اور جتنے بھی افراد لائق ہوں گے وہ امام کے اس حکومت کے نظام کا حصہ ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نظام چلانا اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے لوگ چاہیے، اس کے لیے افراد چاہیے۔ جب تک افراد تیار نہیں ہوں تو اس لیے امام کا ظہور بھی اسی وقت ہوگا جب لوگ اس لحاظ سے تیار ہوں گے، اس لحاظ سے کہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کا جذبہ اور اسی طرح استطاعت اپنے اندر پیدا کر رہے ہوں گے۔ یعنی جب اپنے آپ کو اس مرتبے پر جب وہ لے آئیں گے، علمی لحاظ سے، نفس کی پاکیزگی کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے، اور اسی طرح علمی لحاظ سے، اور تو اس کے بعد پھر کیا ہے امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو روایات کے اندر بھی ہمارے سامنے کہ باقاعدہ معصوم کا فرمان یہ ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو عقول کامل ہو جائیں گے، عقل انسانی کامل ہو جائے گی۔ عقل انسانی کے کمال کا مطلب کیا ہے کہ عقل جب انسان کی کمال تک پہنچے تو حق اور حقانیت کو تسلیم کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو حق سے کبھی کبھی دور چلے جاتے ہیں بعض لوگ، جو وہ عقل کے اوپر کہتے ہیں نا پردہ پڑنے کی وجہ سے، عقل کمال کے اوپر اگر انسان کا پہنچے تو پھر وہ کیا ہے حق کو تسلیم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب عقل بنایا۔ اب پھر اس وقت انشاءاللہ امام علیہ السلام کا کیا ہے پھر ظہور ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر لوں کہ ایک اور جو
بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسا کہ عرض کیا کہ امام جہاد فرمائیں گے، امام دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے، تو اس کے لیے مجاہدین کی ایک فوج بھی چاہیے ہوگی جو امام علیہ السلام کی کیا ہے نصرت کرے اور آپ کی معیت میں دنیا میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرنے کے کام کو آگے بڑھا سکیں، اور پوری دنیا کے اندر نظام حکومت کو ابھی تو ہم نظام مملکت کہتے ہیں نا، مملکت میں تو ایک چھوٹے چھوٹے ممالک ہوتے ہیں، پورے نظام دنیا کو چلانے کی صلاحیت ہوں گے۔ تو اس وقت یہ جو افراد ہوں گے ان میں فرض کر لیں کہ ابھی پاکستان ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کے حوالے سے کہ ظہور آپ کا وہاں سے ہوگا، مکہ مکرمہ سے ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کا جو مرکز ہوگا وہ کوفہ ہوگا۔ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ مسجد سہلہ کے بارے میں روایات کے اندر ملتا ہے، خود مسجد کوفہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ بہرحال آپ وہاں تشریف لے جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، لیکن جہاں پر بھی آپ بہرحال کسی ایک مقام پر ہوں گے، تو روایات کو اگر لے لیں تو آپ مسجد سہلہ میں، آپ مسجد کوفہ میں، آپ کوفے کے اندر ہیں یا مکے کے اندر ہیں، اور آپ نے کنٹرول فرمانا ہے پوری دنیا کو، تو پاکستان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ انڈیا کو کیسے کنٹرول کریں؟ یورپ کو، جاپان؟ تو وہاں پر امام علیہ السلام کے یہ 313 بندے کام آئیں گے۔ جس طرح آج آپ کی ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، پھر پورے صوبوں کے اندر مرکزی حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں کہ جو اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہو، اسی طرح امام علیہ السلام اس سرزمین کے اوپر ہوں گے، لیکن امام کی جانب سے متعین افراد یہ ہوں گے جو پورے ملک کے صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، لمحے لمحے کی گزارش، لمحے لمحے کی رپورٹ امام تک پہنچا رہے ہوں گے، اور پھر اس کے یہ تو پورے ملک کو کنٹرول کرنے والا جو، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کو، مختلف محلوں کو، مختلف شہروں کو، اس میں امام کا وہ دستہ کام آئے گا کہ جن کے حوالے سے کہ روایات کے اندر 10,000 ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی، لیکن عام صالحین کے بھی کیا ہے پھر وہاں پر کام ہوں گے۔ تو اس لیے جتنا انسان اپنے آپ کو اس زمانے میں ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے حوالے سے ہمارے بات ہوتی ہے، لیکن علمی اور جدید علم کے حوالے سے بھی جب تک اپنے آپ کو کمال تک نہیں پہنچائیں گے، امام کے نصرت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ امام کو ایسے ماہرین چاہیے ہوں گے، امام کو صرف دوسرے لفظوں میں مثلا دعا وغیرہ اور ظاہری چند عبادتیں کرنے والے نہیں، وہ بھی اپنی جگہ ان کا ایک مقام مرتبہ ہے، لیکن امام کی نصرت کے لیے جو فوج چاہیے، امام کی نصرت کے لیے جو ناصرین چاہیے، ان میں ماہرین ہوں گے، ہر فیلڈ کے ماہرین ہوں گے، حکومت کے ماہرین بھی ہوں گے، عسکری میدان کے ماہرین بھی ہوں گے، اقتصادی میدان کے ماہرین بھی ہوں گے، جدید ٹیکنالوجیز کے حوالے سے جو سلسلہ ہوگا اس کے حوالے سے بھی ماہرین کی پوری ایک ٹیم ہوگی کہ جو امام علیہ السلام کی نصرت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا جس ترقی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اب دنیا دوبارہ پیچھے کی طرف چلی جائے۔ معنوی اور روحانی حوالے سے تو سب مانتے ہیں کہ ترقی کی طرف جائیں گے، دنیا انسان ترقی کی طرف جائے گی، معنوی اور روحانی کے حوالے سے تو دو رائے ہے ہی نہیں۔ عام طور پر جو سوال پیدا ہوتے ہیں مادی ترقی کے حوالے سے، دنیاوی ترقی کے حوالے، اس میں بھی آگے کی طرف جائے گی، دنیا پیچھے نہیں جائے گی۔ یعنی آج جہاں تک آپ پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ترقی ہو چکی ہے، اس زمانے کی جو ترقی ہوگی اس کی ترقی کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے۔ جب امام کے حوالے سے، ظہور کے حوالے سے یہ روایات پیش کی جا رہی تھیں تو اس زمانے کے یہ سننے والے لوگ ایسے تھے کہ جو آج کے زمانے کی ترقی کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ کیا ہے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوں گے، لائٹ کے نیچے بیٹھے ہوں گے، دن کو رات کو بھی دن کا سما ہوگا، پرواز کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ کئی دنوں کا سفر منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر ہوتے، یعنی اس کا تو تصور تک نہیں کر پاتے تھے ایسا۔ تو آج ہم جس زمانے میں موجود ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے، دنیا بہت امام کے زمانے کی جو ترقی ہوگی، مادی ترقی کی میں بات کر رہا ہوں، معنوی اور روحانی اعتبار سے تو بالکل کمال تک پہنچ جائے گی، جو کمال ہے وہاں تک انسان، ظاہری ترقی کے اعتبار سے بھی جو ہوگی اس کا انسان شاید تصور نہ کر سکے، اس لیے کہ روایات ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ عقول کامل ہو جائیں گے، آسمان اور زمین سے نعمتیں ظاہر ہو جائیں گے، آسمان سے نعمتوں کا نزول ہوگا، زمین سے نعمتیں ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ معجزے نہیں ہوں گے،
اعجاز کی بات نہیں، یعنی اس وقت انسانوں نے علمی میدان کے اندر اتنی ترقی کی ہوگی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خاطر خلق فرمائی ہوئی اور اب تک علم کی کوتاہی کی وجہ سے ان کی دسترس سے ابھی باہر ہیں، وہ ان کی دسترس میں آ جائیں گی، یعنی انسان ترقی میں اور آگے چلا جائے گا۔ اور یہ تو روایت کے اندر ہے کہ اس کو تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث کہ مشرق پہ بیٹھ کر امام علیہ السلام جب گفتگو فرمائیں گے تو مغرب میں بیٹھا ہوا آدمی دیکھ سکے گا، ان کی بات سن سکیں گے۔ یہ تو آج بھی یعنی ایک ایسے ترقی کا زمانہ ہوگا کہ جب امام علیہ السلام کیا ہے تشریف لائیں گے، تو وہ زمانہ ایسا ہوگا جب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی رہے گا، وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ماحول اتنا صاف ستھرا اتنا اچھا بن جائے گا، چونکہ قیادت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ۔ ایک روایت بھی ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے حکمرانوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اگر اچھے ہیں تو سب اچھے ہوں گے، وہ اگر برا اگر ہوگا تو سارے برے ہوں گے، وہ اگر چور ہوگا تو سب چوری کریں گے اپنے اپنے حساب سے حسب استطاعت۔ تو امام کی قیادت میں دنیا کے اندر جو نظام ہوگا، امام صالح لوگ صالح، ٹھیک ہے، امام کی قیادت میں، اور امام کے جو نمائندے ہیں وہ صالح، امام کے نظام کو چلانے والے صالح۔ جب وہ صالح ہوں گے دنیا کے اندر چونکہ صالحین کو دیکھ کر ایسے لوگ کہ جن کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کم ہوتا ہے، کنٹرول کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے نا کہ جب ہم اس کا خود روزانہ کی بنیاد پر تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، جب اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ اچھا کام کریں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے دل چاہتا ہے کہ زیادہ نیک کام کر لیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں ایک ایسے خدا نخواستہ گندے ماحول میں جا کر بیٹھ جائیں جہاں سارے لوگ برے ہیں، تو وہاں پر بھی انسان کیا ہے آہستہ آہستہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہے اس کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں صورتحال یہ ہوگی کہ لوگوں کے اندر نفس امارہ بھی ہے، شیطان بھی اپنا زور لگاتا رہے گا، لیکن پھر بھی معاشرہ صالح ہوگا، معاشرہ پاکیزہ ہوگا، تو پھر معاشرے میں ناانصافی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے بھی تو وہاں پر انصاف کا ایسا ماحول ہوگا کہ ناانصافی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو فوری طور پر جو ہے وہاں پر کیا ہے ان کا حساب لیا جائے گا۔ تو ایک ایسے ماحول کی طرف، ایک ایسے نظام کی طرف، ایک ایسے عالمی حکومت کی طرف دنیا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم جو انتظار کر رہے ہیں اسی زمانے کے انتظار میں ہیں، منتظرین اسی زمانے کے انتظار میں ہے کہ امام تشریف لائیں، اور پھر اس زمانے میں کوئی جب ناانصاف ہر لحاظ سے انسانوں کے درمیان خوشحالی ہوگی، اور نعمتیں اتنی فراواں ہو جائیں گی، نعمتیں اتنی فراوان ہو جائیں گی کہ نعمتوں کی بہتات ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ ایک ایسا زمانہ جو ہے وہ کیا ہے انسانوں کے سامنے درپیش ہے، اور اس زمانے کی طرف ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بنیادی وہ یہی ہے کہ انسان فکری طور پر، علمی طور پر، مذہبی طور پر، دینی طور پر اور قلبی طور پر تیار ہو، اس زمانے کی تیاری کریں، تب امام علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے تشریف لائیں گے۔ اب یہاں تک، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قیامت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ قیامت بھی نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک امام تشریف نہیں لائیں گے۔ تو کم از کم ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی، ہم اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی۔ کسی کو موت آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قیامت نہیں آئے گی، جس قیامت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا تذکرہ فرمایا، وہ یعنی جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا وہ زمانہ نہیں آئے گا۔ اور امام پھر دنیا کے اندر جب حکومت فرمائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کتنا چلے گا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور یہ اتنا بہرحال وہ نہیں ہے کیونکہ روایات کے اندر اختلاف بھی ہے، اور علماء نے اسی اختلاف کی بنیاد پر اس کو زیادہ اس کے بارے میں بحث بھی نہیں کی ہے۔ بہرحال جو چیز زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، کیونکہ روایات کے اندر یہ کہ 7 سال کا بھی تذکرہ ملتا ہے، 40 سال کا تذکرہ بھی ملتا ہے، 70 سال کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور 300 سال کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ امام کے زمانے میں جب آپ آئیں گے اور آنے کے بعد دنیا کے اندر عادلانہ حکومت جب قائم فرمائیں گے تو اس کی مدت اتنی ہوگی، پھر اس کے بعد کیا ہے دنیا اپنے اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال یہ چند نکات مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں
پیش کرنے کی کوشش کی، اور گزشتہ جلسات کے اندر بھی ہم نے اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور پہلے جلسے کے اندر جو میں نے بات کی ہے اس کو پھر دوبارہ آج آخری دن دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ ایک آغاز ہے، اور ہم انشاءاللہ امید یہی رکھتے ہیں اور آرزو یہی رکھتے ہیں اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ ہر جگہ شروع ہو جائے، ہر جگہ جہاں جہاں پر جس شہر میں لوگ رہتے ہیں، مومنین رہتے ہیں، صاحبان ایمان رہتے ہیں، منتظرین رہتے ہیں، وہاں پر صرف ایک 15 شعبان کی رات کو امام کا تذکرہ کرنے کے بجائے شعبان المعظم کا جیسے ہی مہینہ شروع ہو جائے تو عشرۂ مہدویت، خمسۂ مہدویت کے پروگرامز جو ہیں وہ ہو، اور پھر وہاں پر مہدویت کے حوالے سے، نظریہ مہدویت کے حوالے سے، اس سلسلے میں پیدا ہونے والے سوالات کے حوالے سے گفتگو کا، لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک کلچر کی شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہونا شروع ہو جائے، اسی امید کے ساتھ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور دعا ہے کہ اگلے سالوں میں بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھنے اور اس کو مزید بہتر انداز میں جاری کرنے اور اس کو بڑھانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حقیقی منتظرین میں سے قرار دے، اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اگر کوئی نقطہ آپ سوال اگر کچھ ہو جی۔ جی ہاں، یہ تو عرض کیا میں نے، جی ہاں، شیطان بھی ہوگا، اور انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے وہ بھی ہوگا کہ وہ اپنی طور پر کوشش کرتا رہے گا، یعنی جو اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے تو قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اور اس نے بھی قسم کھا کر یہ کہا ہوا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ البتہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو صالح اور مخلص جو بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا کنٹرول نہیں چلے گا۔ اس زمانے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ معاشرہ پاک و پاکیزہ ہوگا، لوگ صالح ہوں گے، تو صالحین کے درمیان عام طور پر کیا ہے، شیطان کا بس اتنا نہیں چلتا۔ جی جی ہاں جی 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 یہ بھی جی ہاں، بعض اس کے مطابق یہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ وقت معلوم سے مراد قیامت ہی ہے، بعض اس کے مطابق یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف کے ظہور کے زمانے کے بعد، لیکن ظہور کے فوراً بعد بھی نہیں، کیونکہ شیطان تو ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو ظاہر ہوں، جو سامنے ہو، ٹھیک ہے، جو نظروں سے پوشیدہ ہے، جنات میں سے ہے، تو وہ انسان کی نظروں سے کیا ہے، اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، تو لہٰذا انہی میں سے اب اس کا یا تو خاتمہ کر دیا جائے گا، یا اس کے لیے اس وقت تک کے لیے مہلت ہے کہ جب تک اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ لیکن ظہور کے زمانے میں بھی اگر وہ ہوگا تو اپنی کوششیں وہ جاری رکھے گا، لیکن اس کا صالحین کے اوپر، عام نیک لوگوں کے اوپر اس طرح سے بس نہیں چلے گا جو وہ چلانا چاہتا۔ آج بھی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہر ایک کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا۔ بہت سارے معاشرے کے اندر افراد ایسے ہیں کہ جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، معصومین کی ہم بات نہیں کر رہے، عام نیک لوگوں کی بات کر، ان کے اوپر بھی اس کا بس نہیں چل رہا۔ یعنی انسان اپنا ارادہ جتنا مضبوط کرتا چلا جاتا ہے نیکی کے حوالے سے، نیکی کے اوپر ڈٹنے کے حوالے سے، اسی حساب سے شیطان کی قوت ارادے میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ انسان اپنے قوت ارادے کو بڑھا دے تو اس کے قوت ارادے میں کمی آ جاتی ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیں، معرفت کے ذرائع میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر امام کی شناخت حاصل کر لیں۔ اس سے بڑھ کر جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں تو مقام امامت اور خود مقام امام علیہ السلام کی جو ہے معرفت، وہ اصل میں ہمیں اطاعت کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے۔ ورنہ یہ جان لینا کہ امام کا اسم گرامی کیا ہے، امام کی ولادت کب ہوئی ہے، امام کی غیبت صغریٰ کا آغاز کب سے ہوا اور کب تک چلا، کبریٰ کا آغاز کب سے ہوا، کب تک چلا، وہ تو کوئی بھی معاشرے کا بندہ جو ہے وہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ یہ تو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ یہ مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، امام شناسی کا مقدمہ یہ ہے، کیونکہ جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں تو معرفت سے مراد ایسی معرفت ہے کہ اس معرفت کے بعد انسان کے اس کے حوالے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب محبت بڑھ جاتی ہے تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر ایک گھر کے اندر بچہ جو ہے اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، اس کا مطیع ہے، فرمان بردار، کیوں؟ چونکہ وہ اس کو جانتا ہے، اس کی معرفت اس کو ہے
کہ یہی میرا کیا ہے والد ہے، یہی میری والدہ ہیں۔ تو ایک معرفت کے ساتھ جب وہ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے اس کی اطاعت کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے اور منزلت کی جو اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے طے ہے، مقرر ہے، جب اس کی معرفت ہم حاصل کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو کیسے جانیں؟ اس کو قرآن کریم کی آیات کے اندر جو امامت کے حوالے سے جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اس کو آپ جانیں، نمائندے الہی کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے اندر جو ان کے فضائل اور مناقب وغیرہ بیان کیے گئے ہیں ان کو انسان ذریعہ قرار دے سکتے ہیں، واسطہ قرار دے سکتے ہیں امام کی شناخت اور معرفت کو بڑھانے کے لیے۔ اور امام کے خود فرامین اور امام کے خود کلمات بھی ذریعہ بن سکتے ہیں، ہم ان کلمات و فرامین کے ذریعے امام کے حوالے سے جو ہے ان کی منزلت اور مرتبے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اور جب انسان دل سے امام کو اس انداز میں پہچان لے اور معرفت پیدا کر لیں تو جیسا کہ عرض کیا، کیونکہ کسی انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس کو کمال سے محبت ہوتی ہے، کمال جس قسم کا بھی کمال ہو اس سے محبت ہوتی ہے، اس کو کمالات سے محبت ہوتی ہے۔ امام کیا ہے؟ مخلوقات میں کمال مطلق ہیں، تو لہٰذا جب ان کے کمالات کا انسان کو پتہ چلے گا فطری طور پر محبت بڑھے گی، جب محبت بڑھے گی ان کے ساتھ تعلق آپ کا بڑھے گا، اتباع کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا، اتباع کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ امام علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان کیا ہے امام کی اتباع کریں، انبیاء کرام کی اتباع کریں اور اسی طرح رسول اکرم اور دین مبین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ تو دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بچا لانے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اور ہمیں امام کے حقیقی منتظرین میں سے قرار دے، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔